بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 20 کے ساتھ خوش آمدید. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 19 میں ہم نان ریگولر لینگویجز کو کس طرح کلاسیفائی کر رہے تھے. لیکچر نمبر 19 کی خاص بات جو ہے وہ پمپنگ لیما ورژن 1 اور اس سے ایسوسیٹڈ ایگزامپلس تھی. عزیز طلباء، اس بات کا ادراک کرنا کہ کس طرح سے آپ کے پاس پمپنگ لیما ایک ٹول کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے اور آپ کو مدد دے سکتا ہے کہ آپ ایک خاص لینگویج کو نان ریگولر یا لینگویج کو ریگولر پروف کر سکیں. پمپنگ لیما کی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پمپنگ سے مراد ہے لوپ، یعنی آپ ہمیشہ اس کو سرکٹ یا لوپ کے معنوں میں لیجئے گا اور کسی بھی اسٹرنگ کو ایکس وائی زی، لیکن صرف وہ اسٹرنگز جن کی لینتھ جو ہے وہ ایف اے کی ٹوٹل لینتھ اسٹیٹ سے زیادہ ہو تو آپ اس کو ایکس وائی پاور این زی کے فارمیٹ میں لکھ سکیں. دس از ایکچولی دا مین کنڈیشن فار پمپنگ لیما. وین وی سے دیٹ ویدر اٹس ورژن 1 اور ورژن 2، تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ورژن 1 میں ایک خاص ڈیفیشنسی ہے کہ ایک نان ریگولر لینگویج پیلنڈروم اے بی این اے جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں ہم ایکس جو ہے وہ اے لے لیں، بی کو اگر ہم وائی لے لیں یعنی وائی کی پاور این، اور زی کو اگر ہم اے لے لیں اور وائی کو ہم پمپ کرتے جائیں، جس کا مطلب ہے اے بی اے اے بی بی اے اے بی 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 اے، اور اسی طرح ہم آگے جاتے جائیں، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اے بی اے ڈبل بی اے اور اے ٹرپل بی اے تینوں سٹرنگز جو ہیں عزیز طلباء، یہ اس کلاسیفیکیشن کے ذریعے یعنی ایکس وائی زی کے ذریعے جنریٹ کی جا سکتی ہیں، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نیڈ فار پمپنگ لیما ورژن 2 کیا، اینڈ دین وی ہیو امپلیمنٹڈ اے کنڈیشن کہ اس میں ایکس اور وائی کی جو لینتھ ہے وہ لیس دین اور اکول ٹو ایم ہونی چاہیے، جبکہ ایم جو ہے وہ آپ کا نمبر آف اسٹیٹ سے ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹ سے کم ہونا چاہیے. عزیز طلباء، اس کنڈیشن کی مدد سے ایکچولی آپ اس چیز کو پروف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو پیلنڈروم کی یہ والی لینگویج جو ورژن 1 کی وجہ سے ریگولر پروف ہو رہی تھی، اب وہ نان ریگولر ہے یعنی کہ ارریگولر ہے. آئیے اسی لیکچر کا سیکوینس آگے بڑھاتے ہیں. تھیورم نمبر 15 میں یہ بتایا گیا ہے کہ given a language L, we shall say that any two strings x and y are in the same class if for all possible strings z either both xz and yz are in L or both are not. عزیز طلباء، اگر کسی بھی لینگویج کے لیے آپ فینٹ نمبر آف کلاسز بنا سکیں تو وہ لینگویج جو ہے وہ ریگولر ہوگی ورنہ وہ irregular ہوگی. If that is the language L divides the set of all possible strings into separate classes. If L is regular, the number of classes creates is finite, and if the number of classes L creates is infinite, then L is regular. عزیز طلباء، اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ let us consider the language of all words that end with an A. یعنی وہ تمام words جو کہ A پہ end کرتے ہوں. At first it may seem that there is only one class here because for all x and y, both xz and yz end and a are not, depending on z alone. اگر z جو ہے وہ a ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ a پہ end کر رہے ہیں، اور اگر z جو ہے وہ a نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ a پہ end نہیں کر رہی. But this overlooks the fact that if z is lambda, so in this case xz and yz are in the same class depending on whether x and y end and a themselves. So there are two possible classes: all strings that end in a final state,
and all strings that don't the start state. سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اس کا ریگولر ایکسپریشن a پلس بی ہول اسٹار اے، تو اس تھیورم کی مدد سے ایکچولی وہ تمام اسٹرنگز بھی آ سکتی ہیں جن میں کہ ایکچولی آپ دیکھیں تو وہ اے پہ اینڈ کریں گی. فار ایگزامپل اے یس آپ اے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے. ان تمام اسٹرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ کلاس ہے جس کو ہم نے C1 کہا کہ جس میں اے پہ اینڈ کر رہی ہیں، اور دوسری وہ کلاس ہے کہ جس کے اندر ایکچولی وہ اے پہ اینڈ نہیں کرتی. سپوز اے بی، سپوز بی، اس طرح. تو اگر یہ والی کلاسز جو ہیں اگر آپ کسی بھی لینگویج کے لیے کلاسیفائی کریں اور وہ فنٹ ہوں، یعنی ان کو گنا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ ریگولر ہے. ادروائز آپ کی لینگویج جو ہوگی وہ ارریگولر ہوگی. آئیے کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Let L be a language of all strings that contain double A. There are 3 classes: strings without AA that end in A. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کوشچن یہ ہے کہ strings that contain double A. تو سب سے پہلے strings without AA that end in A، یعنی ان میں ڈبل اے نہیں ہے لیکن وہ اے پہ اینڈ کر رہی ہیں، یہ بھی پاسبل ہے. strings without double A that end in B are lambda. ٹھیک ہے، اب اس میں ڈبل اے نہیں ہے لیکن وہ بی پہ اینڈ کر رہی ہیں سپوز، یا لیمڈا پہ اینڈ کر رہی ہیں. اور تیسری جو ہے اسٹرنگ ود ڈبل اے ایز اے فائنل اسٹیٹ، یعنی کہ ڈبل اے پہ ہی اینڈ کر رہی ہیں. عزیز طلباء، یہ 3 کلاسز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. ایک کو سپوز آپ نے کہا C1، C2 اور C3. اب یہ تینوں کلاسز فنٹ ہیں، ان کو گنا جا سکتا ہے. اس وجہ سے تھیورم 15 کے مطابق یہ لینگویج ریگولر ہے. آئیے کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Working the algorithm of theorem 15 on the language even creates 4 obvious classes or states. C1 ہمارے پاس جو ہے وہ even کی اس طرح بنتی ہے کہ جس میں دونوں ایون ہیں، یعنی اے بھی ایون ہے، بی بھی ایون ہے. دوسری جو کلاس بن رہی ہے اس میں اے ایون ہے، بی آڈ ہے، اے آڈ ہے، بی ایون ہے اور دونوں آڈ ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ایون کی لینگویج ہے بیسیکلی اس کو 4 حصوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آف کورس C1 جو ہے وہ ایون ہے، یا ایون آڈ ہے، یا آڈ ایون ہے، یا آڈ آڈ ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے عزیز طلبہ کہ اس لینگویج ایون کو صرف 4 ہی کلاسز میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. پہلی کیٹیگری ایون، اے بھی ایون ہے، بی بھی ایون ہے. سیکنڈ کیٹیگری اے ایون ہے، بی آڈ ہے. وہ لینگویج میں نہیں ہے لیکن آپ نے کلاسیفائی کر دیا کہ ایسی اسٹرنگز ہو سکتی ہیں. وہ ورڈز نہیں ہیں. ورڈز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لینگویج کا پارٹ نہیں بن سکتی ہیں عزیز طلبہ. تیسری جو ہے وہ آڈ اے ہے، ایون بی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آڈ اے ہے اور ایون بیز ہیں، یا آڈ اے آڈ بی ہیں. اب یہ جو C2، C3 and C4 بتائی گئی ہے یہ آپ کی ایون کی لینگویج میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ وہ 3 اسٹرنگز ٹائپ کی اسٹرنگز ہیں جو کہ ایکچولی اس لینگویج میں نہیں ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی کلاس نہیں بنائی جا سکتی. اور آپ دیکھیں تو یہ 4 کلاسز جو ہیں یہ فنٹ ہیں، اس وجہ سے یہ لینگویج جو ہے یہ بھی ریگولر کنسیڈر ہوگی. آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں نان ریگولر کی، اور اس کو تھیورم 15 کی مدد سے کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اگر از ناٹ اے ریگولر وی نیڈ ٹو آبزرو دیٹ اسٹرنگ. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کر دوں اے ٹریپل اے 4 ٹائمز اے، آپ صرف اسی ایگزامپل کو دیکھ لیجئے تو اس میں نمبر آف ایز جس طرح انکریمنٹ کرتے جا رہے ہیں اور بیز اس میں نہیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے ورڈز جو ہیں یہ ڈفرنٹ کلاسز سے بلانگ کرتے ہیں. پہلے اے میں دیکھیں تو اے کی تعداد 1 ہے، دوسرے میں دیکھیں تو 2 ہیں، تیسرے میں دیکھیں تو 3 ہیں، چوتھے میں دیکھیں تو 4 ہیں. اس طرح 5 اے بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کلاسیفائی کرتے جائیے. یا آپ کے پاس اگر C1 ہے،
کسی بھی ریزن کی وجہ سے یہ C2 ہے, یہ C3 ہے, یہ C4 ہے, یہ C5 ہے, تو اس طرح سے آپ کے پاس جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی عزیز طلباء, اور اس سے آپ کلاسز کو ایک فینٹ جو پیرامیٹرز ہیں اس میں نہیں لا سکیں گے, اور جس سے مراد یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایکچولی فینٹ نمبر آف کلاسز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. عزیز طلباء, اس کے بعد اگلا جو ہے کہ AN BN از آلسو نان ریگولر. وائی؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پہلی سٹرنگ دیکھیں تو وہ بن جاتی ہے آپ کے پاس ABA, فار ایگزامپل AB, AAB, ٹرپل AB, دیز آر آل ان ڈفرنٹ کلاسز. اس لینگویج میں ہونے والی تمام سٹرنگز جو ہیں اور وہ جو کہ اس میں نہیں ہیں, جب انہیں گنتے ہیں ہم تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انفینٹ کلاسز بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایکول جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک نان ریگولر لینگویج جو ہے وہ پروف کرتی ہے. عزیز طلباء, اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کا ایک انتہائی امپورٹنٹ سیکشن جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. ہم اب پمپنگ لیما ورژن 2 کو سافٹ ویئر JFlap کی مدد سے پروف کریں گے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ JFlap سافٹ ویئر موجود ہے. JFlap سافٹ ویئر آپ نے اس سے پہلے بھی مختلف لیکچرز کے اندر یوز کیا ہے, اور ایکچولی اس کے اندر اب ہم جو ہے جو اس کا سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے ریگولر پمپنگ لیما, اس کو چوز کریں گے. آئیے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. پمپنگ لیما ورژن 2 JFlap میں کچھ گیم کی مدد سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی پہلی ایکویشن جو ہے وہ بتاؤں گا. آپ کے پاس ایکچولی دو آپشنز ہیں اس گیم میں. یا تو آپ اس میں خود پہلے پلے کریں, کمپیوٹر جو ہے وہ سیکنڈ آپشن میں پلے کرے گا, اور یا آپ اس میں کمپیوٹر کو پہلے گیس کرنے دیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کے طریقہ کار کو سمجھیں. تو ہمارے پاس جو ڈفرنٹ لینگویجز اس وقت دی گئی ہیں, اس میں کچھ ریگولر ہیں کچھ نان ریگولر ہیں. ہم سپوز AN BN جو ہے, جو کہ ہمارے پاس ہم نے ابھی اپنے لیکچر کے اندر بھی دیکھی, اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور آپشن جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے وی گو فرسٹ, یعنی کہ ہم چوز کریں گے. جب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں عزیز طلباء, تو یہ ہم سے M کی ویلیو پوچھتا ہے, اور یہ M کی ویلیو جو ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ X اور Y کی لینتھ دونوں سے کم ہونی چاہیے. یعنی جو سٹرنگ ہم بنانا چاہ رہے ہیں X Y Z کی مدد سے, اس میں جو M ہے وہ X اور Y کی لینتھ سے کم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ عزیز طلباء میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں 4, اور اس کے بعد اس کو انٹر کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے, اگر 4 میں نے انٹر کیا تو اس نے یہاں پہ A پاور 4 لیا, 1 2 3 4 A's, 1 2 3 4 B's, 4 A ہیں اور 4 B ہیں. اب اس کے بعد جو تھرڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ سلیکٹ دا ڈیکمپوزیشن آف W انٹو XYZ. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سٹرنگ کو X Y اور Z میں اس طرح سے ڈیکمپوز کریں تاکہ یہ جو اس نے سجیسٹ کی ہے سٹرنگ A کی پاور 4 اور B کی پاور 4, وہ کسی طرح سے اس میں پوری آ سکے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو سلائیڈر ہے جس کی مدد سے میں اس کو آگے اور پیچھے لے جا سکتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں اگر X 1 ہو, Y 1 ہو, اور Y کو جیسے کہ پتا ہے آپ کو پمپ بھی کیا جا سکتا ہے, بار بار لکھا جا سکتا ہے, تو Z جو ہے وہ ڈبل A اور 4 ٹائمز B ہو سکتا ہے, جس سے کہ یہ سٹرنگ جو ہے یہ دوبارہ جنریٹ کی جا سکتی ہے. جب میں اس کو سیٹ کرتا ہوں عزیز طلباء, تو اب اس نے میرے لیے ایک کنٹراڈکشن جو ہے وہ کمپیوٹر نے سلیکٹ کی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر I کی ویلیو 2 لے لی جائے, یعنی پمپنگ کی ویلیو 2 لے لی جائے, I سے مراد یہاں پہ لوپ ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 A جو ہے 5 ہو سکتے ہیں. کیسے؟ آپ یہاں سے سٹیپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلے آپ کے پاس A آتا ہے, پھر آپ کے پاس ایک دفعہ A,
پھر آپ کے پاس دوسری دفعہ اے آ جاتا ہے، چونکہ آپ وائی کو بار بار لوپ میں لا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ زی لاتے ہیں. اب ٹوٹل ایز کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ بی کی تعداد 4 ہو گئی، اور نیچے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پاسبلٹی ہے جو کہ لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وجہ سے پمپنگ لیما اس فیکٹ کو پروف کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ جو لینگویج ہے یہ ریگولر نہیں ہے. عزیز طلباء، اسی ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ ریسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نئی ویلیو جو ہے اس کو بھی ریسیٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کمپیوٹر کے ساتھ ایک نیچرل گیم کے تھرو اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے پمپنگ لیما ورژن 1 یا ورژن 2 جو ہے وہ آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا یہ لینگویج جو ہے یہ ریگولر ہے یا نہیں ہے. عزیز طلباء، اس میں جو یہ کلیئر آل کا بٹن ہے یہ آپ دبا کے دوبارہ ایم کی کوئی بھی ویلیو سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایم کی ویلیو 5 سلیکٹ کرتے ہیں، ایم کی ویلیو نہ کہ این کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈبلیو کی جو لینتھ ہے، ٹوٹل ڈبلیو کی جو لینتھ ہے وہ گریٹر دین آر ایکول ٹو ایم ہونی چاہیے، یعنی وہ ایم سے زیادہ ہونی چاہیے. اب اس کیس میں جو ڈبلیو کی لینتھ ہے وہ 10 ہے، 1 2 3 4 5 بیز ہیں، 5 ایز ہیں. جب ڈبلیو کی لینتھ گریٹر دین ایکول ٹو ایم ہے، اٹ از ڈسپلیڈ ان باکس 2. اگر اب یہ سلائیڈر ہمارے پاس موجود ہے عزیز طلباء، میں یہاں پہ دیکھیے سلائیڈ کو کر رہا ہوں. اب میں نے کوئی دوسری کمبینیشن سلیکٹ کی ہے. ایکس کی ویلیو 0 ہے، وائی کی ویلیو 2 ہے، اور جو زیڈ ہے اس کی لینتھ جو ہے عزیز طلباء وہ 8 ہے، لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں 3 ایز ہیں اور 5 بیز ہیں. تو ان تینوں کو ملا کے یہ جو اوپر سٹرنگ آ جاتی ہے یہ بالکل پوری ہو جاتی ہے. ایکس کا پارٹ 0 ہے، آپ کو پتا ہے ایکس جو ہے وہ نل ہو سکتا ہے. وائی کا پارٹ جو ہے وہ 2 ہے، اور زیڈ کا پارٹ جو ہے وہ 8 ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل سٹرنگ کی لینتھ جو ہے وہ 10 ہو جاتی ہے. جب ہم اس طرح کی ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں عزیز طلباء، اب وائی اگر اس میں پمپ کر دیا جائے 2 دفعہ، جیسے کہ آئی کی ویلیو 2 آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور آپ اس کو سٹیپ کر دیکھیں تو ایکس کی ویلیو چونکہ نل ہے اس وجہ سے وائی ایک دفعہ ڈبل اے آیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ڈبل اے آیا، اور پھر زی کو چوز کر لیا گیا. تو اس طرح اے کی تعداد 7 ہو جاتی ہے اور بی کی تعداد جو ہے وہ 5 ہو جاتی ہے، جس سے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لینگویج جو ہے اب A7 اور B5 is not in the language, and that's why pumping lemma is not satisfied, and that's why we can say that this language is not regular. یہ لینگویج جو ہے عزیز طلبہ ریگولر نہیں ہے. آئیے اس کی ایکسپلینیشن جو یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اس میں دوبارہ ایک دفعہ ریگولر پمپنگ لیما سلیکٹ کرتے ہیں، اور عزیز طلباء اس دفعہ ہم دوسرا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر گوز فرسٹ. یعنی کمپیوٹر سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی نمبر جو ہے سلیکٹ کرے. لینگویج وہی AN سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ n جو ہے گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہے. دیکھیے کمپیوٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ورڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے which is 16. اب وہ کہتا ہے پلیز انٹر اے پاسبل ویلیو فار W اینڈ پریس انٹر، یعنی W کے لیے کوئی ویلیو پریس کریں اور انٹر کریں. اب میں اس میں لکھتا ہوں اب آپ دیکھیں عزیز طلباء، میں نے اس میں 8 ایز لکھے اور 8 بیز لکھے. تو کمپیوٹر نے اس کو ڈیکمپوز کیا کچھ اس طرح سے کہ ایکس کی ویلیو کو اس نے جو ٹوٹل لکھی وہ 7 ہے، وائی جو ہے وہ 1 اے ہے، اور بی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹوٹل 8 ٹائمز ہے، اور زیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس لیمڈا ہے.
اب سپوز کریں اگر میں اسے کہتا ہوں کہ جو آئی کی ویلیو ہے جو پمپنگ ہے اگر وہ 2 دفعہ کرے اور اس کو انٹر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیپ میں دیکھیے ایکس سب سے پہلے آتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 7 A's. دوبارہ سٹیپ کریں تو وائی آ جاتا ہے 1 دفعہ, وائی دوسری دفعہ آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو یہ جو لینگویج عزیز طلبہ آپ کے پاس بن رہی ہے وہ ہے A8 B8 AB8, اور یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ANBN نہیں ہے. عزیز طلبہ آئیے ایک ڈیفرنٹ ویلیو کے ساتھ سلیکٹ کرتے ہیں. اس دفعہ جو کمپیوٹر نے M کی ویلیو سلیکٹ کی ہے وہ ہے 12. اب M کی ویلیو سے زیادہ ہم نے یا ایکول ٹو ایک ورڈ جو ہے وہ ہم نے چوز کرنا ہے, لیکن وہ AN اور BN کی لینگویج کے اندر ہونا چاہیے. یہ W سے مراد یہ ہے کہ وہ لینگویج کے اندر موجود ہوتا ہے. عزیز طلبہ ہم یہاں پر جو پہلی سیمولیشن کرتے ہیں وہ X, Y اور Z کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد پمپنگ کر کے اگر اس سے کسی بھی طرح سے آپ Y کی ملٹیپل ویلیوز دیتے ہوئے اس چیز کو پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کے پاس جو سٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہے Y کو پمپنگ ملٹیپل ٹائمز کرنے کی وجہ سے اگر وہ بھی لینگویج میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لینگویج جو ہے وہ ریگولر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اگر اس میں فار ایگزامپل عزیز طلبہ لکھتا ہوں A B اور C اور انٹر کرتا ہوں تو مجھے ایرر دیا جاتا ہے کہ ریممبر دیٹ W must be greater than or equal to M. اب اس وقت اس کی لینتھ 3 ہے. سپوز کریں میں اس میں A اس طرح سے لکھ دیتا ہوں, جب انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے this string or that string was not in the language, please enter another one. یعنی ایک ایسی اسٹرنگ آپ انٹر کریں جو کہ ایکچولی اس 12 کے کرائٹیریا کو پورا کر رہی ہو. سپوز کریں عزیز طلبہ میں اس میں جو ہے A لکھتا ہوں, nine A's and 9 B's, اور اب میں انٹر کرتا ہوں تو عزیز طلبہ اب یہ جو اسٹرنگ ہے یہ M کی ویلیو سے زیادہ بڑی ہے. یعنی ان ادر ورڈز اس میں X اور Y کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس 12 سے لیس آر ایکول ہوگا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یہاں پر اس وقت آپ کے پاس جو X ہیں وہ 2A ہیں تو 2 ہو گئے, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. تو ٹوٹل جو انہوں نے X اور Y میں کلاسیفیکیشن کی ہے آپ کے سامنے وہ عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ X اور Y میں کی گئی کلاسیفیکیشن 12 کے برابر ہے, لیس دین اور ایکول ٹو ہونی چاہیے. M کی ویلیو یعنی لینتھ آف X اور length of Y should be less than or equal to M. عزیز طلبہ یہی وہ پمپنگ لیما ورژن 2 کا ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے وہاں آپ کو یہی تو بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس X اور Y کی جو لینتھ ہے وہ کسی خاص نمبر سے کم ہونی چاہیے, اور وہ خاص نمبر وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نمبر آف اسٹیٹس ان FA ہے. دیکھیے جب میں نے لکھا 12 تو 12 سے مراد ہے M کی کوئی ویلیو, اور یہ M جو ہے یہ برابر ہے X اور Y کی ویلیو کے یا اس سے لیس. تو وہاں پہ کمپیوٹر نے ہمارے لیے یہ کیا کہ X کی ویلیو 2A ہے, لینتھ ہو گئی 2, اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد Y جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 ٹوٹل 7 اور 3 20, تو ٹوٹل ہو گئے یعنی 10 اور 2 12 ہو گئے آپ کے پاس ایکول, اور اس کے بعد Z جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا ہو جاتا ہے. سپوز کریں میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ اس کو 2 دفعہ پمپ کریں, یعنی 2 دفعہ Y کو ریپیٹ کریں,
ایک دفعہ اور اس کے بعد ایک دفعہ مزید. تو جب میں 2 دفعہ لکھتا ہوں یا ایون میں 1 دفعہ بھی لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ پمپنگ جو اسٹرنگز ہیں وہ بیسٹ ریزلٹ کے لیے جو ہے وہ 0 2 12 اس طرح ہونی چاہیے. بتایا جاتا ہے لیٹ سے میں اس کو 0 لکھ دیتا ہوں. اس کیس میں اب آپ دیکھیے سب سے پہلے اے جیسے ہم نے وہاں چوز کیا ڈبل اے آ گیا. وائی کو چونکہ ہم نے 0 رکھا ہوا ہے اس وجہ سے وائی نہیں آئے گا اور بی جو زیڈ پارٹ ہے وہ آ جائے گا. اب آپ ٹوٹل دیکھیں تو اے 2 ہے اور بی 6 ہے اور یہ لینگویج میں نہیں ہے. اسی وجہ سے آگے لکھا ہے یو ون کیونکہ گیم جو ہے وہ کمپیوٹر نے سٹارٹ کی تھی. عزیز طلبہ اب میں ایک اور لینگویج سلیکٹ کروں گا اور اس پر یہی پمپنگ لیما ورژن 2 جو ہے وہ اپلائی کر کے آپ کو بتاؤں گا. نہ صرف کہ اس میں پہلے میں خود گیم سٹارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا بلکہ اسی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اگر کمپیوٹر جو ہے وہ گیم شروع کرے تو اس میں کس طرح سے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ریگولر پمپنگ لیما ہم دوسری والی لینگویج سلیکٹ کرتے ہیں. عزیز طلبہ اس لینگویج میں ڈبلیو جو ہے وہ اے کوما بی گریٹر دین ہے اسٹار کے لیکن اس میں جو نمبر آف ورڈز کنسسٹنگ اے از لیس دین نمبر آف ورڈز کنسسٹنگ بی. یعنی اس میں وہ ورڈز ہمیشہ اس طرح سے شامل ہوں گے کہ اے کے ورڈز کی تعداد ہمیشہ یعنی اے کے انسٹنسز کسی بھی ورڈ کے اندر وہ کم ہوں گے اور بی کے زیادہ ہوں گے. آئیے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اے کی آپ ایم کی کوئی ویلیو دے دیں. سپوز میں ایم کی ویلیو دیتا ہوں 5. اب آپ دیکھیں اس میں اے کی تعداد ہے 4 اور بی کی تعداد ہے 5. یعنی اس نے ایک ایسی اسٹرنگ چوز کی کہ جس میں آپ کے پاس اے کی تعداد بی کی تعداد سے کم ہے. نمبر آف ایز ان ڈبلیو از لیس دین نمبر آف بیز ان ڈبلیو. اب اس کے بعد جب ہم اس سلائیڈر کو موو کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیے تو یہ سیٹ ایکس وائی زی کا بٹن اس وقت تک انیبل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اس کو 0 کر دیجئے. آپ دیکھیے یہ دوبارہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. یہ اس وقت تک آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس میں پراپر ویلیوز کو فل نہ کر دیں جو کہ اس اسٹرنگ کو سیٹسفائی کر رہی ہوں. دیکھیے ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہے اے, وائی کی جو ویلیو ہے وہ اگین اے ہے اور زیڈ کی جو ویلیو ہے عزیز طلبہ وہ 3 ٹائمز اے اور پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5 اور 6 آپ کے پاس بیز ہیں اور 5 آپ کے پاس ایز ہیں. عزیز طلبہ اس طرح ٹوٹل اسٹرنگ کی جو لینتھ ہے وہ آپ کے پاس 11 ہو جاتی ہے. ایکس 1 وائی 1 اور زی جو ہے وہ 9 ہے. آپ اس میں کوئی اور کمبینیشن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. سپوز کریں اس کیس میں آپ دیکھیں اگر ایکس کو بالکل 0 کر دیا جائے تو وائی جو ہے وہ 2 ہو جاتا ہے اور زیڈ جو ہے اس کیس میں 9 ہے. اب بھی آپ کے پاس ٹوٹل جو لینتھ ہے وہ 11 ہو جاتی ہے. یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پمپنگ لیما کے اندر وائی کی ویلیو جو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتی, یہ 0 سے زیادہ ہوگی. اس وجہ سے ہم نے جب اس کو 2 کیا اینڈ دین آٹومیٹیکلی جو سیٹ ایکس وائی زی کا بٹن ہے وہ انیبل ہو جاتا ہے. اس کو جب ہم نے انیبل کیا اب آپ دیکھیے چونکہ ایکس کی ویلیو ہم نے یہاں پہ 0 لی ہوئی ہے اور سیٹ ایکس وائی زی کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر نے ہمارے لیے ایک کنٹرڈکشن چوز کی ہے. ہم نے کہا کہ اگر اسٹرنگ جو ہے وہ آپ کے پاس 5 ٹائمز اے اینڈ 6 ٹائم بی ہو تو یہ لینگویج کے اندر موجود ہے. ہم نے اس کی ڈیکمپوزیشن بھی کمپیوٹر کو کر کے دے دی. ہم نے کہا کہ اگر آپ ایکس کی ویلیو 0 لے لیں, وائی کی ویلیو 2a لے لیں اور ریمیننگ پارٹ جو ہے اس کو z کنسیڈر کر لیں تو یہ آپ کا ایکس وائی زی ہو جاتا ہے. کمپیوٹر نے کہا ٹھیک,
اس کے بعد کمپیوٹر نے ایک ایسی اسٹرنگ بنائی اسی کمبینیشن کو لے کے جس میں ایکس جو ہے وہ نل ہے، 0 ہے، وائی جو ہے وہ ڈبل اے ہے، اور زیڈ جو ہے عزیز طلبہ وہ آپ کے پاس ٹرپل اے اور 6 ٹائم بیز ہیں. تو اب اگر جب ہم نے یہ چیز لے لی تو اب کمپیوٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب آپ پمپ کریں 2 دفعہ، پمپنگ کی اجازت ہم کمپیوٹر کو دیں گے ایک ایسی اسٹرنگ ایکس وائی زی میں وائی جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی پمپ کیا جا سکے، جتنی دفعہ اس پہ لوپ لگایا جا سکے، جتنی دفعہ اس کو سرکٹ میں ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، اٹ از پاسبل. جب ہم اس چیز کو سٹیپ کریں گے تو آپ دیکھیے ایکس چونکہ نل ہے اس وجہ سے وائی ایک دفعہ ڈبل اے آیا، وائی دوسری ڈبل اے آیا. ہم اس کو بار بار بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے عزیز طلبہ اس کو زیڈ کو یہاں پہ پٹ کیا تو آپ دیکھیں اب اے کی تعداد یہاں پہ بی کی تعداد سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اوریجنلی لینگویج میں کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر آف ایز ان ڈبلیو آر لیس دین نمبر آف بیز ان ڈبلیو. عزیز طلبہ آئیے اسی گیم کو ہم اب خود پہلے کمپیوٹر کو چانس دیتے ہیں اور کمپیوٹر سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے. کمپیوٹر نے جو ویلیو ایم کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ ہے 14 اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ پلیز انٹر اے ویلیو فار ڈبلیو اینڈ پریس انٹر. اب جو ڈبلیو کی ویلیو ہم انٹر کریں گے 14 کے لیے اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ جو 14 اس نے سلیکٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے ورڈ کی ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 14 سے اس میں جو ایکس اور وائی کا پارٹ ہے وہ 14 کے برابر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ورڈ ہم سلیکٹ کریں وہ اس لینگویج میں بھی موجود ہو. تو دیکھیے میں اے کی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ چوز کر رہا ہوں. سیون ایز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں اور بی جو ہیں آٹھ ہیں. تو اس طرح سے جو ورڈ کی لینتھ ہے یا بی آپ 9 بھی کر سکتے ہیں فار ایگزامپل. اب اے جو ہیں وہ آپ کے پاس 7 ہیں جبکہ بی جو ہیں وہ 9 ہیں. جب آپ اس کو انٹر کرتے ہیں عزیز طلبہ تو اب اس میں وہ 14 کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر رہا ہے کہ پہلے 7 ایز جو ہیں وہ ایکس ہیں اور 1 وائی جو ہے وہ بی ہے اور زیڈ جو ہے وہ ریمیننگ بیز ہیں یعنی کہ 8 مزید بیز ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آئی کی ویلیو جو کہ وائی کی پمپنگ کی ویلیو ہے اگر وہ 0 لے لی جائے سپوز کریں اور ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایکس کی ویلیو جو ہے وہ سارے ایز ہیں جو کہ اس کیس میں آپ کے پاس 7 تھے. یہ 7 کے 7 ایز آ گئے. چونکہ آپ نے آئی کی ویلیو 0 سلیکٹ کی ہے اس وجہ سے اس میں وائی جو ہے وہ 0 ٹائم آئے گا اور پھر اس کے بعد بی جو ہے وہ مزید 8 ٹائم آ جائے گا. تو عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس میں نمبر آف ایز جو ہیں وہ 7 ہیں اور نمبر آف بیز جو ہیں وہ 8 ہیں اور یہ از ان دا لینگویج ہے. یہ کمپیوٹر نے ہمیں پروو کر دیا کہ یہ بھی اس طرح اس لینگویج میں آ رہی ہے اور ہمیں دوبارہ سے ٹرائی کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو پمپنگ کی ویلیو کو 2 لے لیتے ہیں سپوز کریں. اب جب ہم دیکھیں گے وائی کو بی کو جب ہم نے 2 دفعہ کیا کیونکہ پمپنگ کی ویلیو ہم نے 2 دفعہ لی ہے اور اب جب آخری سٹیپ کرتے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اے کی ویلیو 7 ہے اور بی کی ویلیو جو ہے وہ 10 ہے. اس طرح سے یہ لینگویج جو ہے یہ ریگولر لینگویج ہے. عزیز طلبہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں بعض لینگویجز جو ہیں وہ ریگولر ہیں
اور بعض لینگویجز جو ہیں وہ ناٹ ریگولر ہیں. ریگولر لینگویجز کی ایگزامپلز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں کبھی بھی یہ پروف نہیں کر سکیں گے کہ آیا پمپنگ لیما ورژن 2 جو ہے وہ اس پہ سکسیسفلی اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آئیے ہم اس کو ایک اور ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس m کی کوئی ویلیو مانگی جا رہی ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں 4. اب آپ دیکھیے اس میں جو ورڈ ہے وہ اے اور بی ہے, اور اس کے بعد جو اس کا ریورس ہے اسی ورڈ کا وہ دوبارہ اسی انداز سے لکھ دیا گیا ہے, ورڈ اور اس کا ریورس. اب ہم یہاں پہ اس کی سیٹنگ ایکس وائی زی کے لیے کرتے ہیں. آپ دیکھیں ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 10 ہے اس طرح کریکٹرز کی, کیونکہ 5 کریکٹر ٹوٹلی چوز کیے گئے ہیں. جب میں سیٹ ایکس وائی زی کروں گا اور یہاں پر پمپنگ 0 ہے, اب دیکھیے یہاں پر میرے پاس جو Z ہے وہ Y کو 0 ٹائم پمپ کیا گیا ہے, اور Z جو ہے عزیز طلبہ وہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جاتا ہے. اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے A3, B2 اور A4, جبکہ یہ لینگویج کے اندر موجود نہیں ہے. لینگویج کہتی ہے کہ اس کے اندر آپ یا تو W اور پھر ایگزیکٹلی W کا ریورس اس کے اندر ہوگا. آئیے اس کو کسی اور ویلیو کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. سپوز یہاں پہ M کی ویلیو اگر میں 6 لے لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور B 7 ہو گئے ٹوٹل, اور پھر 1 2 3 4 5 6, تو ٹوٹلی اسی ورڈ کو دوبارہ سے ریورس کر دیا گیا ہے. آپ کے پاس 6 A ہیں, 1 B ہے, ریورس کرنے کی وجہ سے پہلے B آ گیا اور پھر 6 ہو گئے. آپ اس کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کمپیوٹر سے کہہ رہے ہیں کہ X جو ہے اگر 1 ہو, A ہو, Y بھی A ہو اور Z یہ پارٹ ہو, تو اس سے یہ سٹرنگ بنتی ہے. جب ہم سیٹ ایکس وائی زی کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں کہتا ہے کہ جی اگر میں پمپنگ اس کی Y کی 0 ٹائم کرتا ہوں تو X جو ہے وہ میرے پاس ایک دفعہ آیا, Y جو ہے وہ میرے پاس بالکل نہیں آئے گا, اور Z کو ایکچولی یہاں پر اسی طرح ایز اٹ از سلیکٹ کر لیا جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ اب آپ ٹوٹل نمبر آف A's جو ہیں وہ پہلے 5 ہیں, پھر 2 B ہیں, اور پھر آپ کے پاس 6 A ہیں, اور یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا کہ ایکچولی A5 B2 A6 جو ہے وہ لینگویج کے اندر موجود نہیں ہے. عزیز طلبہ آئیے اسی کو اب ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر کو پہلے چانس دیتے ہیں. کمپیوٹر نے بتایا کہ M کی ویلیو اس نے 6 سلیکٹ کی ہے. اب ہمیں یہاں پہ ایک ورڈ دینا ہے جو کہ اس لینگویج کے اندر ہو اور وہ M کی اس کنڈیشن کو فلفل بھی کر رہا ہو, یعنی کہ X اور Y دونوں کی لینتھ کو جب آپ ایڈ کریں تو وہ 6 کے لیس دین اور ایکول ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. میں نے ایک سٹرنگ سلیکٹ کی AAA اور پھر BAAA, یعنی ورڈ اور اس کا ریورس. وہاں پر اب انہوں نے کمپیوٹر نے اس کو ڈیکمپوز کچھ اس طرح کیا ہے کہ X کی ویلیو جو ہے وہ AAA لے لی گئی ہے, Y جو ہے وہ BB ہے, اور Z جو ہے عزیز طلبہ وہ AAA ہے. اب پمپنگ کی ویلیو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے, تو میں اگر اسے کہتا ہوں کہ آپ اس کو 2 دفعہ پمپ کریں تو جب اس کو سٹیپ کیا جاتا ہے تو X آپ کے پاس AAA آ گیا, B کو آپ نے 2 دفعہ پمپ کیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے AAA کر دیا,
تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا جو ورڈ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اس لینگویج کے اندر موجود ہے. اگر اسی کو 3 دفعہ پمپ کر دیا جائے یا 4 دفعہ پمپ کر دیا جائے تو تب بھی آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ سیم آ رہا ہے. اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹرپل اے اور پھر اس کے بعد 4 ٹائمز بی اور پھر 4 ٹائمز بی اور ٹرپل اے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے. عزیز طلبہ آپ اس کو کلیئر کر کے ایک دفعہ دوبارہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ 10 جو ہے وہاں پہ سلیکٹ کیا گیا ہے تو آپ اس میں 9 A's لے لیں اور 1 B لے لیں اور اسی طرح پھر اسی ڈبل بی کے ساتھ آپ 9 ٹائمز جو ہے وہ اس کو دوبارہ اے کر لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. when press enter اب کمپیوٹر نے آپ کے سامنے ایک ڈیکمپوزیشن کی ہے. آپ اس میں 2 سلیکٹ کریں, انٹر کریں تو اب آپ دیکھیے اے بی جو ہے وہ وائی ہے اور اس کو 2 دفعہ پمپ کیا جائے گا. جیسے ہی ہم اس کو 2 دفعہ پمپ کریں گے عزیز طلبہ وی ول سی دس تھنگ کہ جیسے ہی ہم نے زیڈ پارٹ اس میں ایڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپوزیشن جو ہے یہ لینگویج کے اندر موجود نہیں ہے اور کمپیوٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ چونکہ اس کی بنائی ہوئی اسٹرنگ کو ہم نے غلط ثابت کر دیا اس وجہ سے یہ اسٹرنگ جو ہے یہ لینگویج میں نہیں ہے اور وی ون ایکچولی بائی پرووائڈنگ دس پارٹیشن. عزیز طلبہ اس کے بعد آئیے ایک دفعہ ہم دوبارہ سے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. نان ریگولر لینگویجز کے بارے میں جیسے کہ ہم نے گزشتہ 2 لیکچرز کے اندر پڑھا کہ بہت سی لینگویجز ہیں جن کو کہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یوزنگ فینٹ آٹومیٹا اینڈ دیز لینگویجز ہیو ہیڈ مینی ڈفرنٹ اسٹرکچرز. They took only a few basic forms. Languages with required substrings, languages that forbid some strings, and languages that begin or end with certain strings. Aziz Talaba, languages with certain even and odd properties and so on. ہم نے اس کے بعد پیلنڈروم کی لینگویج کو دیکھا کہ پیلنڈروم جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے پاس ایک نان ریگولر لینگویج ہے although کہ بعض پیلنڈرومز جو ہیں وہ پمپنگ لیما ورژن 1 کی ڈیفیشنسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ریگولر پروف کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اس میں نان ریگولر آپ اس کو پمپنگ لیما ورژن 2 پر آپ ویریفائی کرواتے ہیں سو یو گاٹ دس امپریشن دیٹ ایکچولی دے آر نان ریگولر لینگویجز اینڈ ایکچولی دا کنکلوژن از دیٹ دی نان ریگولر لینگویجز کین بی ڈسکرائب یوزنگ English, but they cannot be described using finite automata. A language that cannot be defined by a regular expression is called a non-regular language. جیسے کہ ہم نے پڑھا اور اسی طریقے سے نہ اس کو finite automata اور نہ ہی transition graph جو ہے اس کی مدد سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. عزیز طلبہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ a پاور n اور b پاور n ہم نے دیکھی اور ریگولر پمپنگ لیما اب آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ let L be any regular language that has infinitely many words then there exists some 3 strings x, y and z where y is not the null string such that all the strings of the form x, y, n, z جو ہے وہ آپ کے پاس ایک string ہوگی اس لینگویج کی اور اس کے بعد آپ y کو جس طرح بھی پمپ کر دیں آپ کے پاس بار بار
اسی لینگویج کی کوئی نہ کوئی اسٹرنگ آ رہی ہوگی. یہی پرابلم جب ہم نے پرائم کے کانٹیکس میں ڈسکس کیا, سو وی فاؤنڈ دس تھنگ کہ پرائم میں جو 347 نمبر ہم نے لیا تھا جو پرائم تھا, اور پھر اس کے بعد نمبر آف اسٹیٹس کے ساتھ اس کو ایویلویٹ کیا, سو وی کیم ٹو دا کنکلوژن دیٹ اے پاور پی از اے نان ریگولر لینگویج. اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی, اینڈ وی وانٹ ٹو سی دا ایکشن آف دا پمپنگ لیما آن اے کنکریٹ ایگزامپل. آپ دیکھ سکتے ہیں اس فینٹ آٹومیٹا کے اندر 6 اسٹیٹس ہیں, اور ان 6 اسٹیٹس میں آپ کے پاس Q2, Q3 اور Q5 جو ہے وہ ایک سرکٹ بناتا ہے. اور عزیز طلبہ, بیسیکلی ہم نے ایک ورڈ اس میں چوز کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس ورڈ کی لینتھ جو ہے وہ مور دین 6 لیٹرز ہے, یعنی کہ نمبر آف اسٹیٹ سے زیادہ ہے. آئیے اس پہ تجربہ کرتے ہیں کہ ایکس پارٹ جو ہے وہ اس کے اندر Q1 سے اس حصے تک آپ ہے کہ جس میں ایکچولی آپ کا لوپ سٹارٹ ہو رہا ہے. وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ Q2, Q3 اور Q5 جو ہے وہ آپ کے لوپنگ سٹیٹس ہیں, یعنی سرکٹ کا پاتھ ہیں. عزیز طلبہ, یہاں پر اس خاص ورڈ کو ایکس وائی زی کی ڈیکمپوزیشن میں بتایا گیا ہے. یہ آپ کے پاس ایکس ہے, یہ آپ کے پاس وائی ہے, اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس زی ہے. عزیز طلبہ, اس کیس میں آپ نے یہ جو ایکس, بی بی اے اور یہ زی ہے, اب آپ اس میں اس ویلیو کو جتنی دفعہ لکھتے جائیں, اگر بی اے ایون بی اے اور پھر اس کے بعد آپ لکھیں بی اے, تو یہ بھی لینگویج کے اندر موجود ہوگی. عزیز طلبہ, یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو انتہائی گہرائی سے سمجھنا ہے کہ اگر پمپنگ لیما کی وجہ سے کوئی بھی اسٹرنگ اس میں بار بار آ رہی ہو تو وائی کو جتنی دفعہ آپ پمپ کرتے جائیں گے جو بھی ریزلٹنٹ اسٹرنگ آپ کے پاس آئے گی وہ ایکچولی اس لینگویج کا پارٹ ہوگی. دیکھیے, اگر میں بی کے ساتھ یہاں پہ بی اے اور جیسے کہ زیڈ کا پارٹ ہے بی اے اس کو لکھوں, اب یہ ایکس ہے, یہ وائی ہے اور یہ زی ہے. تو عزیز طلبہ, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائی پاور n سے مراد یہ ہے کہ وائی کی کوئی بھی ویلیو ایک یا ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ اس لینگویج میں ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ اس کا عملی مظاہرہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے, اگر میں بی لے لوں ایکس ایک دفعہ اور وائی میں جتنی ٹائمز اس لوپ میں چلاتا رہوں اور پھر اس کے بعد میں ایک دفعہ زیڈ پارٹ لے لوں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسٹرنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو کنفرم کرے گی, یعنی کہ بی اے اور پھر اس کے بعد بی اے. یہ تینوں اسٹرنگز جو ہیں جب ملا کے آپ ان کو ایکس, وائی اور زیڈ کا نام دے دیتے ہیں اور کمبائن کرنے کے بعد اس میں وائی کے پارٹ کو آپ ایک ایکس وائی زیڈ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پہ بی آیا, یہاں پہ بی اور اے آیا, یہ ایک دفعہ وائی ہو گیا, پھر اس کے بعد بی اور اے یہ دوسری دفعہ ہو گیا, اور زیڈ کا پارٹ یہاں پر ہمارے پاس چونکہ بی اے کی دفعہ موجود ہے. تو عزیز طلبہ, آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے 2 دفعہ کیا. اب یہ جو ریزلٹنٹ اسٹرنگ آئی ہے یہ ایکچولی اس لینگویج کا یا اس ایف اے کو کنفرم کرے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں بی اے اور پھر ہمارے پاس اے اور بی, وہ ہمارے پاس اس لینگویج کا حصہ بن جاتی ہے. عزیز طلبہ, اس سے ہمارے پاس ایکچولی پمپنگ لیما کی جو مین اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, اینڈ دین ایکچولی وی گیٹ دس کہ ہم کس طرح سے اس سے مزید آگے جا سکتے ہیں. عزیز طلبہ, اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا
پارٹ تھا وہ پمپنگ لیما کی ایگزامپلس تھی جس میں ہم نے یہ پروو کرنا تھا کہ وائی سم آف دا ورڈز ور ناٹ ان دا لینگویج. لائک اس وقت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے ANBN آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو فرسٹ ٹو ورڈز آف انفینٹ لینگویج ہیں آر ABABB ہیں اور اسی طریقے سے AABBABB ہیں. عزیز طلبہ اس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے چند آبزرویشنز کو نوٹ کیا اور ان آبزرویشنز کی مدد سے ہم نے اس چیز کو پروف کیا کہ چونکہ اس لینگویج کے اندر AB اور BA 2 دفعہ آتا ہے, صرف اسٹرنگ میں کسی بھی اسٹرنگ میں ایک دفعہ AB آئے گا اور ایک دفعہ BA آئے گا, تو جو Y پمپنگ پارٹ ہے وہ نہ تو AB ہو سکتا ہے اور نہ ہی BA ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ اس میں Y کو ملٹیپل ٹائمز لکھیں تو وہ اسٹرنگ آٹومیٹیکلی اس لینگویج سے باہر ہو جاتی ہے. آئیے عزیز طلبہ اس لیکچر کی سمری میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس لیکچر میں آج کیا کیا پڑھا. ہم نے اس میں پمپنگ لیما ورژن 1 جو ہے اس کو ریپیٹ کیا. ہم نے نیڈ فار پمپنگ لیما ورژن 2 دیکھی, اس کو بھی ریپیٹ کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے جے فلیپ کا سافٹ ویئر جو ہے اس کو دونوں اینگل سے پڑھنے کی کوشش کی. ہم نے عزیز طلبہ اس میں جے فلیپ کے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے 2 طریقے سے یہ پڑھا کہ کس طرح ہم M کی ایک ویلیو دے کر کمپیوٹر سے کہتے ہیں کہ وہ کسی اسٹرنگ کو چوز کرے اور پھر اس کے بعد اس اسٹرنگ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کس طرح سے کمپیوٹر سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی M کی ویلیو چوز کرے, ہم اس کے کرسپونڈنگ لینگویج کا ورڈ چوز کرتے ہیں اور کمپیوٹر اس XYZ کی کمپوزیشن کرتا ہے. یا تو کمپیوٹر اس پروسیس میں ہار جاتا ہے اور یا کمپیوٹر جو ہے وہ اس پروسیس میں جیت جاتا ہے. اینڈ ایٹ لاسٹ آئی وانٹ ٹو سے a big thanks to Daniel A. Cohen because the material for these slides has been taken from his book Automata Theory, as well as I want to say thank you to Susan for this great tool JFlap, and with the help of this tool understanding of many concepts in theory of automata is very easy. Thank you very much, and I see you in lecture number 21.